بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیا یہ لوگ رات یہیں گزاریں گے؟ اس نے پوچھا۔ تحسین اور اس کی بیوی تو چند روز تک یہاں قیام کریں گے، میں نے بتایا، لیکن صدف سے متعلق میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی پریشانی سننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا۔ اللہ دتا نے کہا، تحسین کی شادی کو ابھی صرف 1 ماہ ہی ہوا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ چند روز یہاں رکے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھا جائے۔ میں ایک بیڈ روم کو کھولتا ہوں، یہ کمرہ عموماً مہمانوں کے قیام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا کر اس کمرے کو سیٹ کر لو، نو بیاہتا جوڑا کسی بھی وقت پہنچنے والا ہے۔ اللہ دتا میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تو میں صدف کے بارے میں سوچنے لگا، اسے اچانک مجھ سے ملنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ وہ صبح بھی یہاں آ سکتی تھی، یقیناً اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ تھی۔ اپنی اس سوچ پر مجھے خود ہی ہنسی آ گئی۔ صدف تو بذات خود ایک چلتی پھرتی گڑبڑ تھی، اس کے ساتھ بھلا کیا گڑبڑ ہو سکتی تھی؟ اس نے صرف دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرنے کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ میں صدف کے تصور کو ذہن سے جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہوا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو کے جواب میں جو آواز میری سماعت سے ٹکرائی، میں نے اس کے حامل کو پہچاننے میں ذرا غلطی نہ کی۔ منہاس صاحب، میں وجدان بات کر رہا ہوں، میں نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ کیسے ہو وجدان؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، میں نے بے ساختہ کہا، اور میں آپ کے لیے اپنے پاس ایک بری خبر رکھتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر منہاس نے تشویش ناک انداز میں دریافت کیا، وہ بری خبر کیا ہے؟ پہلے آپ اچھی خبر سنائیں، میں نے اصراری لہجے میں کہا۔ بری خبر کا نمبر بعد میں آئے گا، وہ مصلحت امیز آواز میں بولا۔ چلو ٹھیک ہے، فون میں نے کیا ہے، اور جس مقصد سے کیا ہے پہلے اسے پورا ہونا چاہیے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے بتایا، ہم نے CFK کے خلاف ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کیسی کامیابی منہاس صاحب؟ اچانک میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، ہم نے کل رات ساؤتھ پر یلغار کی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارا ناجائز اسلحہ اور منشیات کی بھاری مقدار ہتھے چڑھی ہے، لیکن افسوس کہ وہاں کا قائم مقام کبیر شاہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تو بہت ہی سنسنی خیز خبر ہے منہاس صاحب، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ منہاس باقر نے بتایا کہ گزشتہ رات 1:30 اور 2 بجے کے درمیان پولیس نے ساؤتھ پر چھاپہ مار کارروائی کی تھی۔ منہاس کے دوست DSP خورشید شاہ نے اس سلسلے میں خاصی سرگرمی دکھائی۔ جیم براؤن والے کیس میں 2 دہشت گرد نجیب اللہ اور سراج احمد گرفتاری کے بعد پولیس کی تحویل میں جا چکے تھے۔ پولیس نے اسپیشل تفتیش کے دوران میں ان سے کافی کچھ اگلوا لیا۔ نجیب اور سراج کا تعلق ساؤتھ سے تھا، اور ان کے اقراری بیان کے مطابق یورپی سفیر جیم براؤن کے قتل کی سازش کا سرگنا کبیر شاہ نامی ایک شخص تھا، جو ڈیفنس فیز 1 کے ایک بنگلے میں رہتا تھا۔ میں منہاس باقر کو بتا چکا تھا کہ شعیب غوری کا ڈیفنس والا ٹھکانہ ساؤتھ کے نام سے موسوم ہے۔ گرفتار شدگان نے اسی ٹھکانے کی نشاندہی کی تھی۔ علاوہ چنا مکئی فروش بچہ بخت واحد اور اس کا تعاقب کرنے والا امداد علی بن نجیب کے خلاف بیان دے چکے ہیں۔ انہوں نے اشارہ فیصل والا ڈرامہ نجیب کی ہدایت پر ایک بھاری رقم کے لالچ میں کیا تھا، تاہم جیم براؤن کو گھیر کر شکار کیا جا سکے۔ تاہم سازش کا یہ حصہ بخت واحد اور امداد علی سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ان دونوں کا کردار بہت معمولی نوعیت کا تھا۔ منہاس باقر کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، اگرچہ یہ چھاپہ ہماری کامیابی ہی میں شمار ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم شعیب غوری کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ انشاءاللہ بہت زیادہ نقصان بھی پہنچائیں گے، اس نے ولولہ انگیز لہجے میں کہا۔ شعیب غوری ہمارا خصوصی ٹارگٹ ہے۔ ساؤتھ پر جو کچھ بھی ہوا وہ پولیس والوں کی ایک معمول کی کارروائی تھی۔ یورپی سفیر کے قتل کی سازش میں شریک 2 اہم افراد ہمارے ہتھے چڑھ گئے، اور ہم نے ان سے حاصل شدہ معلومات کے بل پر ساؤتھ کو نشانہ بنا لیا۔ شعیب غوری کو بھول کر بھی یہ خیال نہیں آ سکے گا کہ اس مشن میں ہمارا بھی کوئی ہاتھ تھا، یعنی وجدان کا کوئی ہاتھ۔ میں نے پوچھا، کیا اس مشن میں پولیس کے علاوہ آپ کا کوئی بندہ بھی شامل تھا؟ صرف 2 افراد، اس نے جواب دیا، شہزاد علی اور امجد۔ شہزاد نے پولیس کی بہت مدد کی ہے، اس کے تعاون کے بغیر بنگلے کی اندرونی کارروائی مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ مختلف نوعیت کی جتنی منشیات اور اسلحہ پولیس کے ہاتھ چڑھا ہے، وہ ان لوگوں کے خلاف کیس کو بہت مضبوط بنا دے گا۔ دہشت گردی، ناجائز اسلحے کی ذخیرہ اندوزی اور خطرناک منشیات کا اسٹاک کوئی کم سنگین جرائم نہیں ہے۔ پھر جیم براؤن کے طفیل حکومت پاکستان بھی اس معاملے میں ملوث ہو گئی ہے۔
ہے وہ لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں منہاس صاحب؟ میں نے استفسار کیا۔ کبیر شاہ تو صاف بچ نکلا، شعیب غوری بھی ابھی ٹچ میں نہیں آیا۔ نجیب اور سراج نے کبیر شاہ تک رہنمائی کر دی۔ منہاس نے کہا وجدان تم پولیس والوں کو جانتے ہو، یہ کھال کے بال اور بال کی کھال نکالنا خوب جانتے ہیں۔ کبیر شاہ وقتی طور پر فرار ہوا ہے، پولیس بہت جلد اس تک پہنچ جائے گی، خاص طور پر حکومتی دباؤ کے زیر اثر یہ لوگ بہت فعال ہو جاتے ہیں۔ نجیب اور سراج تو پولیس کی تحویل میں آ ہی چکے ہیں۔ ساؤتھ والے آپریشن میں کبیر شاہ کے 3 مزید ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، ان سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ صابر علی وحید خان اور منظور الہی نامی یہ 3 بندے بھی بہت انکشافات کریں گے، جلد یا بدیر پولیس کبیر شاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور کبیر شاہ کے بعد نام آتا ہے شعیب غوری کا۔ اس یہود و نواز شر پسند شخص کا بہت برا وقت شروع ہو چکا ہے وجدان، تم میری یہ بات نوٹ کر لو۔ ایک چھوٹی سی کامیابی کے باعث منہاس باقر خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کبیر شاہ اور شعیب کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ حائل تھا۔ کبیر شاہ کی حیثیت CFK میں لگ بھگ امتیاز علی کے برابر تھی۔ امتیاز شعیب غوری نے جس طرح صفحہ ہستی سے مٹایا یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ شعیب جیسے شکی القلب باس ٹائپ افراد اپنی بقا کے لیے کسی کو بھی قربان کر سکتے ہیں، چاہے وہ ان کا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ شعیب کے ایک اشارے پر میرے بہترین ساتھی المناک موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ میں امتیاز علی، میر بخش اور روبی کی جدائی کو کبھی بھول نہیں سکا تھا۔ میں نے منہاس باقر کی خوشی میں شامل ہوتے ہوئے کہا جناب یہ ہمارا پہلا قدم تھا، CFK کے خلاف آئندہ کوئی چال چلنے کے لیے مجھے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ جوش بھرے لہجے میں بولا وجدان میرا اپنا ٹارگٹ ایسٹ ہوگا، ہل پارک کے نزدیک واقع شعیب کے اس ٹھکانے سے ممکن ہے ہمیں مفید اشیاء اور ثبوت حاصل ہو جائیں۔ تم نے اس ٹھکانے قائم مقام کا نام سراج الدین بتایا تھا نا؟ مجھے 1-2 مرتبہ ایسٹ جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں نے کہا وہاں کے کرتا دھرتا کا نام سراج الدین ہی ہے۔ شعیب غوری نے کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں اسی کے نام سے ایک اڈا بنا رکھا ہے۔ ساؤتھ کے قائم مقام کبیر شاہ کو آپ نے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایسٹ کا نظم و نسق سراج الدین کے ہاتھ میں ہے۔ لاپتہ جہانگیر کی زبانی اس کے باس کا نام سلیم واسطی معلوم ہوا۔ سینٹرل اور ویسٹ سے ابھی میرا واسطہ نہیں پڑا، ویسے ہر ٹھکانے کا سٹاف الگ ہے اور وہ لوگ بوقت ضرورت ہی ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ ان 5 باسز کا بگ باس شعیب غوری ایک کمانڈر کی حیثیت سے CFK کے نظام چلاتا ہے۔ اس کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا، وہ حسب حال کہیں بھی پہنچ کر احکامات صادر کر دیتا ہے۔ لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا۔ منہاس باقر سے پوچھا آپ نے مفید اشیاء اور ثبوت کا ذکر کیا ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس نے کہا وجدان یہ بات تم مجھ سے زیادہ بہتر طرح جانتے ہو کہ شعیب غوری ایک دہشت گرد تنظیم کا باس ہے۔ اس دنیا میں ہر بگ باس کسی اپنے سے بڑے کا اعلی کار ہوتا ہے۔ شعیب بھی یہودی لابی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ یہودی لابی پاکستان کو دہشت گرد نمبر 1 ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ تم نے ہی مجھے بتایا تھا ایک یہودی النسل برطانوی بزنس مین مسٹر نیل آرمر کے شعیب سے دوستانہ مراسم ہے۔ میں شعیب کے ٹھکانوں سے کچھ ایسے ثبوت حاصل کرنا چاہتا ہوں جن کی بنا پر اسے یہودی لابی کا اعلی کار ثابت کیا جا سکے۔ اب تو تم میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اللہ دیتا میرے پاس آ گیا۔ مجھے فون پر مصروف دیکھ کر وہ ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ میں نے منہاس صاحب سے 1 منٹ ہولڈ کرنے کو کہا، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اللہ دیتا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے کہا جناب صدف بھی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے اسے کسی دوسرے کمرے میں آرام سے بٹھاؤ۔ میں نے کہا میں فون سے فارغ ہونے کے بعد خود اس سے ملوں گا۔ اگر صدف فوری طور پر میرے پاس آ جاتی تو میں منہاس باقر سے کام کی کوئی بات نہیں کر پاتا۔ ویسے بھی میں CFK سے متعلق کوئی بھی معاملہ صدف کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تجسس کی ماری پہلے ہی میرے جان کا عذاب بنی ہوئی تھی۔ اللہ دیتا جانے لگا تو میں نے اسے مزید ہدایت دی اگر اس دوران میں پاشا صاحب کا اسسٹنٹ تحسین اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ یہاں پہنچ جائے تو اسے سیدھا اسی کمرے میں لے جانا جو تم نے ان دونوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ میں اس وقت فون پر نہایت ہی اہم گفتگو کر رہا ہوں، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہی میں کسی سے مل سکوں گا، لہذا مجھے خواہ مخواہ ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اللہ دیتا فرما برداری سے گردن جھکا کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ میں نے ماؤتھ پیس سے ہاتھ ہٹایا اور کہا جی منہاس صاحب۔ وہ بولا میں نے تو تمہیں اپنے فون کرنے کا مقصد تفصیلاً بتا دیا، اب تم بھی بتا دو تمہارے پاس میرے لیے کون سی بری خبر ہے؟ بری خبر آخر بری شے ہی ہوتی ہے اور اسے سنانا ناگزیر۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں منہاس باقر کو اس کے دوست فرید پاشا کے والد کے انتقال کی خبر سنا دی۔ اوہ ایک
ایک افسوسناک آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ یہ کب ہوا؟ میں نے بتایا آج ہی کوئی 2-3 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ کمال پاشا کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ فرید 7 بجے سید پور روانہ ہو گیا تھا اپنی بیگم کے ساتھ۔ وجدان تمہیں بھی جانا چاہیے تھا، منہاس نے گمبھیر آواز میں کہا۔ میں نے کہا میں صبح سید پور روانہ ہو جاؤں گا۔ جس وقت فرید کو یہ اندوہناک خبر ملی کہ کمال پاشا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میں کوٹھی میں موجود نہیں تھا۔ فرید ایک ڈاکٹر اسپیشلسٹ کو اپنے ساتھ لے کر فوراً سید پور روانہ ہو گیا تھا۔ میں تقریباً 9 بجے یہاں پہنچا ہوں۔ 10 بجے پاشا نے فون پر مجھے بتایا کہ کمال پاشا دل کے دورے میں چل بسا ہے۔ فرید نے آنے کی اطلاع دینے کے لیے ٹرائی کیا مگر آپ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ پھر اس نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں آپ کو فون کر کے اس سانحے سے آگاہ کر دوں۔ منہاس باقر نے کہا بڑے پاشا کو پہلے بھی دورے پڑ چکے ہیں، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ریاض کے زیر علاج تھا۔ فرید نے بہت کوشش کی کہ اس کا باپ لاہور سے تندرست ہو جائے تاکہ مناسب انداز میں اس کی دیکھ بھال کی جا سکے، لیکن کمال پاشا نے دل کی بیماری کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ پرہیز کے معاملے میں بھی وہ خاصا بے پرواہ واقعہ ہوا تھا۔ تیسرے اٹیک نے اس کی جان لے لی۔ فرید اس مرتبہ بھی ڈاکٹر ریاض ہی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے کہا وجدان موت بڑی شفاق اور ظالم حقیقت ہے۔ منہاس نے گمبھیر آواز میں کہا اسے صرف ایک موٹا بہانہ چاہیے ہوتا ہے اور یہ بہانہ ڈھونڈنے میں حقیقت بڑی مشاق اور تجربے کار ہے۔ بہرحال ایک طویل بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد برائی آواز میں بولا کمال پاشا کی موت کا مجھے بہت دکھ ہے، کیا آپ بڑے پاشا صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے سید پور آئیں گے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا آنا تو چاہیے، بہرحال میں ابھی فون پر رابطہ کر کے تعزیت کرتا ہوں، اگر آپ وہاں آئے تو پھر مجھ سے بھی ملتے ہو جائیے گا۔ میں نے کہا۔ منہاس بولا اس ملاقات کا انحصار تجہیز و تکفین کے پروگرام پر ہے، میں فرید سے جب تک تفصیل بات نہ کر لوں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم تو جانتے ہی ہو کراچی سے سید پور براستہ لاہور اور پھر سید پور سے کراچی براستہ لاہور آمد و رفت کے لیے 2 دن درکار ہیں۔ جمعے کا دن اس وقت اختتام پذیر ہے، کل ہفتہ ہے۔ میں اگر کل بھی کراچی سے روانہ ہوں تو اتوار شام سے پہلے واپس اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا، اور اتوار کو میری بیٹی شبانہ کی رخصتی ہے، یعنی پرسوں۔ شبانہ کی شادی والی بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ واقعی یہ تو بہت ہی اہم معاملہ تھا۔ اس شادی میں شرکت کے لیے نبی سر سے قاضی سلطان کی بیٹی ممتاز بھی منہاس باقر کے گھر پہنچی تھی، اور اسی شادی کی شاپنگ کے دوران میں ممتاز اور ساحل کو میاں زاہد حسین کے گان بردار گنڈوں نے اغوا کیا تھا۔ ازاں بعد ممتاز کو تو عمر کوٹ سے برآمد کر لیا گیا، لیکن میری ساحل جو میرا ساحل بھی تھی ہنوز مجھ سے دور تھی۔ میں مطمئن تھا کہ اس کا عطا پتہ مجھے معلوم ہو گیا تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں اپنی محبت کو چودھری نوازش علی کے بے رحم چنگل سے بہت جلد آزاد کرا لوں گا۔ میں کل سید پور میں ہوتا اور موضع رکھاں والی سید پور سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ میں فوراً سے پیشتر رکھاں والی پہنچ کر وہاں کے متعلق العنان شیطان صفت حاکم چودھری نوازش علی کی مزاج پرسی کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ساحل کی یاد میں آگے بڑھتا، ایئر پیس میں منہاج باقر کی آواز سنائی دی وجدان تم تو جانتے ہو بیٹیوں کے معاملے کتنے نازک ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں تو پہلے ہی ممتاز اور ساحل کے اغوا والا افسوسناک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ میں کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں، میرا مسلسل کراچی میں رہنا ضروری ہے، اور اب تو شعیب گوری جیسے بدنام زمانہ شریف بدماش سے ٹھان گئی ہے۔ میرا خیال ہے آپ فون پر ہی فرید پاشا سے بھرپور تعزیت کر لیں، وہ آپ کی مجبوری کو سمجھ جائے گا۔ شبانہ ساحل اور ممتاز والا واقعہ اس سے پوشیدہ نہیں۔ میں نے حالات کے تقاضوں کے مطابق اسے مشورہ دیا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا تم ٹھیک کہہ رہے ہو وجدان، شاید قسمت کو یہی منظور ہے۔ میں پاشا کی غمی میں اور وہ میری خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے دلی جذبات کے اظہار کے لیے ٹیلی فون کو ہی وسیلہ بنانا پڑے گا۔ مجبوری میں یہ سب تو کرنا اور سہنا پڑے گا۔ منہاس صاحب تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، وہ موضوع گفتگو کو بدلتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں فرید پاشا کے پاس بھیج کر کوئی غلطی تو نہیں کی، میرا مطلب ہے وہ تمہارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا منہاس صاحب آپ نے مجھے بالکل ٹھیک بندے کے پاس بھیجا ہے۔ مجھے امید ہے میں فرید پاشا کے تعاون سے بہت جلد ساحل کو حاصل کر لوں گا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے وجدان، وہ خلوص دل سے بولا۔ میں تمہاری بہت جلد کراچی میں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے میں جو مزہ آئے گا وہ اکیلے میں یا پولیس کے سنگ کہاں۔ میں نے کہا یہ تو ایک اتفاق ہے کہ کمال پاشا کا انتقال ہو گیا، بصورت دیگر فرید کے چھوٹے بھائی نوید کو آج یہاں آنا تھا اور میں صبح اس کے ساتھ سید پور روانہ ہو جاتا۔ میں اپنے مشن میں لیٹ نہیں ہوں۔ اور میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب سے میں یہاں آیا ہوں
نہایت ہی مصروف اور برسر پیکار رہا ہوں۔ پھر میں نے منہاس باقر کو اپنی اب تک کی لاہور کی مصروفیات کے بارے میں آگاہ کیا۔ سکندر لالہ بشیر MPA، DSP اورنگزیب خان، نادیہ صدف، فرید پاشا کی بیوی نائلہ کے اغوا کا واقعہ اور تہہ خانے کے اندر اور باہر پیش آنے والے تازہ ترین واقعات کو سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ تشویشناک لہجے میں بولا، وجدان تم جہاں بھی جاتے ہو اپنے ساتھ ہنگاموں کا میلہ بھی لے کر جاتے ہو۔ نائلہ والا واقعہ بہت افسوسناک ہے، شکر ہے تمہاری وجہ سے رانا عظمت اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بہرحال سب سے زیادہ دلچسپ کردار صدف اور نقلی وجدان کا ہے۔ ان کا تذکرہ سنسنی خیز اور حیرت امیز ہے۔ میں نے کہا، نقلی وجدان اور اس کی پھیلائی ہوئی شر انگیزیوں سے تو میں کسی نہ کسی طور نمٹ ہی لوں گا، لیکن صدف والا معاملہ خاصا ٹیڑھا ہے۔ وہ اس وقت بھی یہاں آئی بیٹھی ہے۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ منہاس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں چاہتی بلکہ میرے توسط سے چاہتی ہے، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ ویری انٹرسٹنگ، کچھ تفصیل بتاؤ، میں نے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ وہ چاہتی ہے میں کچھ وقت نکال کر اسے مارشل آرٹس کی چینی ٹیکنیک سے سکھاؤں۔ وہ چاہتی ہے میرے ساتھ فلم اسٹوڈیو جا کر فلموں کی شوٹنگ دیکھے اور فرید پاشا کے گاؤں سید پور جا کر فطری زندگی کا مشاہدہ کرے۔ یہ اس کی سب وہ چاہتے ہیں جو اب تک میرے علم میں آئی ہیں۔ تازہ ترین وہ کون سا منصوبہ اپنے ساتھ لائی ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ بڑے ہنگامی انداز میں یہاں پہنچی ہے۔ میں نے صدف کے رویے سے صرف ایک بات اخذ کی ہے، منہاس باقر نے کہا۔ وہ ہر حال میں تمہارے قریب رہنا چاہتی ہے اور کوئی لڑکی ایسا کب اور کیوں چاہتی ہے اس کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں۔ ماشاءاللہ تم خاصے سمجھدار ہو۔ ہمارے درمیان صدف کے بارے میں تھوڑی دیر گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے منہاس کو بتایا کہ وہ ایک معروف صنعت کار سرمد بخاری کی بیٹی ہے۔ سرمد بخاری جوتا سازی کی صنعت سے وابستہ ہے اور اس کی رہائش ڈیفنس سوسائٹی کے ایک ایسے بنگلے میں ہے جو ساؤتھ کے بہت قریب واقع ہے۔ منہاس باقر سرمد بخاری سے بخوبی واقف تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنے اخبار میں سرمد بخاری کی فیکٹری کا ایک سپلیمنٹ شائع کیا تھا۔ اللہ دیتا نے میری ہدایت کے عین مطابق اسسٹنٹ تحسین اور اس کی بیوی کو ان کے لیے کھولے گئے بیڈ روم میں پہنچا دیا تھا۔ تحسین کی بیوی کا نام ناہید معلوم ہوا۔ میں نے اسی بیڈ روم میں جا کر ان سے سرسری ملاقات کی۔ سرسری اس لیے کہ وہ ایک نوبیاہتا جوڑا تھا اور رات لگ بھگ آدھی بیت چکی تھی۔ صدف خاصی تیاری سے مجھے ملنے آئی تھی۔ چست بلیو جینز پر اس نے لوز ہائی نیک سفید سویٹر پہن رکھا تھا، پاؤں میں جوگرز تھے۔ صدف کا بڑا بڑا جسم پستہ کامتی پر سربستہ قیامت ڈاتا تھا۔ وہ اپنے سراپا میں شاعرانہ محبوبیت کا پورا سامان رکھتی تھی۔ سفری بیگ کی ہمراہی نے اس کے عزائم کو میرے ذہن میں اور بھی پختہ کر دیا۔ وہ میرے اشارے پر ایک صوفے پر بیٹھ چکی تو بولی، اس کے لہجے میں شکایت کا عنصر نمایاں تھا۔ تمہیں بڑی فرصت سے فرصت ملی ہے وجدان، کیا لاہور والے اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں؟ میں اس کی چوٹ کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ابتدا میں نے اسے بتایا تھا کہ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ یہ بات کوئی اتنی زیادہ غلط بھی نہیں تھی، تاہم پیش آمدہ حالات کی روشنی میں اس کا شمار غلط بیانی کے زمرے میں آتا تھا۔ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سوری صدف، تمہیں میرا انتظار کرنا پڑا۔ بہرحال بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے پتا چلا ہے تم نے پہلے بھی اس کوٹھی پر متعدد فون کیے تھے۔ تمہیں بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، میں تمہاری وجہ سے خاصی پریشان تھی۔ تم نے شام میں مجھے فون کرنا تھا، ہم ریس کورس پارک میں ملنے والے تھے۔ چلو اب تو تمہاری تسلی ہو گئی، میں نے سادہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھ سے فون پر بات کی اور اب اپنی آنکھوں سے مجھے زندہ سلامت دیکھ رہی ہو۔ وہ میری وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، تم نے شام میں مجھے رنگ کیوں نہیں کیا؟ ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا، میں نے گول مول جواب دیا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے ہنکارا بھرا اور بولی، مجھے پتا چلا ہے تم صبح سید پور جا رہے ہو، پاشا انکل کے گاؤں۔ پاشا صاحب کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں سے جا چکے ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اگر میں سید پور جانے والا ہوں تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ اپنے سفری بیگ کو تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ میں نے برہمی سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا کہہ سکتے ہو؟ وہ بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، سب لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، تم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے چڑ کر کہا، تمہارے رویے اور عمل کو دیکھ کر تو لوگ ایسا سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تم کیوں کرتی ہو ایسا؟ پاگل پنے کی حرکتیں میں نے کیا کیا ہے؟ اس کی شوخی کو اچانک معصومیت نے اپنے آنچل میں چھپا لیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیا یہ بے وقوفی نہیں کہ تمہارے فائنل ایئر کے امتحانات سر پر کھڑے ہیں اور تمہیں سیر و تفریح کی سوچ رہی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے میزبان کے پاس جس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ اور میں نے جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے پوچھ بیٹھی، اور
کیا وجدان؟ اور یہ کہ ہارٹ اٹیک کو کامیابی مل گئی۔ میں اپنے لہجے کے بوجھل پن کو چھپا نہ سکا۔ ویری سیڈ۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، وجدان مجھے پاشا انکل کے والد کی ڈیتھ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے اس انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اگین سوری۔ میں اس کی سوری کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکا اور خاموش نظر سے اس کے سفری بیگ کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، وجدان تم صبح سید پور تو جا رہے ہو نا؟ یقیناً جاؤں گا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی، گمبھیر آواز میں بولی، میں تمہارے ساتھ سید پور جانے کا پروگرام بنا کر یہاں آئی تھی۔ واقعی میرا ارادہ سیر و تفریح کا تھا، لیکن ماتمی فضا میں کسی تفریح کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تعزیت کی غرض سے تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، میں نے سید پور روانگی کے سلسلے میں پاپا سے بھی بات کر لی تھی اور ماموں کو بھی آمادہ کر لیا تھا۔ میں تو ماموں کے گھر سے پوری تیاری کے ساتھ یہاں آئی ہوں وجدان۔ اس کی انکشاف انگیز اطلاع نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے اپنے پاپا سرمد بخاری سے کیا کہا ہے؟ میں پاپا سے کوئی بات نہیں چھپاتی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اتفاق سے ایک کلاس فیلو مجھے یہاں مل گیا ہے، وہ 2 دن کے لیے سید پور نامی ایک نواحی گاؤں جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ پاپا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھ پر اندھا اعتماد بھی۔ انہوں نے بخوشی مجھے اجازت دے دی۔ ازاں بعد ماموں کو منانا چندہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ نادیہ جیسی لڑکی میری سپورٹر تھی، ناکامیابی کیسے ہوتی وجدان؟ بات ختم کر کے اس نے فخریہ انداز سے مجھے دیکھا۔ میں نے نیم طنزیہ انداز میں کہا، صدف ایک طرف تمہارا دعویٰ ہے تم اپنے پاپا سے کچھ نہیں چھپاتی ہو اور دوسری جانب تم ان سے غلط بیانی کرتی ہو، یہ کس قسم کی محبت اور اعتماد ہے؟ وہ حیرت سے پلکیں جھپکا کر بولی، میں نے کون سی غلط بیانی کی ہے؟ کیا یہ دروغ گوئی نہیں کہ تم نے مجھے اپنے ایک کلاس فیلو کی حیثیت سے غائبانہ طور پر سرمد بخاری سے متعارف کروایا ہے؟ میں نے ترش لہجے میں کہا، یقیناً تم نے میرا نام وجیح بتایا ہوگا، اس سے پہلے تم اپنے ڈی ایس پی ماموں اور اورنگزیب خان سے بھی کچھ اسی قسم کا میرا تعارف کروا چکی ہو۔ وہ چند لمحے ٹٹولنے والے انداز میں مجھے دیکھتی رہی، پھر گہری سنجیدگی سے بولی، وجدان اگر تم دوستانہ فضا میں مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو تو میرا جواب ہوگا، یار ایسی چھوٹی موٹی چیٹنگ تو چلتی ہے، میری اس غلط بیانی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ چیٹنگ چھوٹی ہو یا بڑی، بہرحال یہ بے ایمانی ہی کہلائے گی۔ اس کا مطلب ہے تم دوستانہ فضا قائم نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے تو تم سے دشمنوں والی کوئی بات نہیں کی صدف، وہ خفگی سے بولی، اور دوستوں والی بات بھی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے تم نے، یہ تمہارا پاگل پن ہے۔ میں نے چڑ کر کہا، تم ہر بات کا الٹا مطلب نکالتی ہو۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اٹس اوکے۔ صدف کی ہنسی بڑی دل آویز تھی، ہموار موتیوں جیسے دانتوں جب جلوہ افروز ہوئے تو یوں محسوس ہوا اس کے دانے سے نور پھوٹ پڑا ہو۔ اس کی شبنمی ہنسی میں بڑی مٹھاس اور ٹھنڈک تھی، وہ بکھرے ہوئے حواس اور تنے ہوئے اعصاب کو بڑی شانتی سے سمیٹ لیتی تھی۔ میں نے اپنے احساسات میں نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ اس وقت میں جس نوعیت کے کشیدہ حالات سے گزر رہا تھا، انہوں نے مجھے خاصا چکانا اور اضطراری بنا دیا تھا۔ ایسے میں صدف کی مترنم ہنسی نے مجھے بہت سکھ پہنچایا۔ میں نے کہا، صدف مجھے اچھی طرح یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ تم کتنی محنتی ہو، کس کاوش سے تم نے وجیح کے اندر سے وجدان برآمد کیا ہے، لیکن میں تم سے یہی درخواست کروں گا کہ تم جدھر سے آئی ہو ادھر واپس چلی جاؤ۔ تم خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کر رہی ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں اس وقت کتنے سنگین حالات سے گزر رہا ہوں۔ موت میرے ہم رکاب ہے اور کسی بھی وقت اس کوٹھی پر زبردست حملہ ہو سکتا ہے۔ تم اپنی جان کو جانتے بوجھتے کیوں ہلاکت میں ڈالتی ہو؟ ہاؤ انٹرسٹنگ، وہ سنسنی خیز لہجے میں بولی، کیا سسپینس، کیا تھرل ہے، کیا ایڈونچر ہے۔ میں ایسی کسی صورتحال کی تو تلاش میں تھی۔ پھر قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے اس نے پوچھا، بائی دا وے وجدان، تم مجھے اپنے موجودہ حالات کے بارے میں تھوڑا بریف کرو گے؟ صرف بریف ہی نہیں بلکہ پورا بریف کیس تمہاری نظر کرنے کو تیار ہوں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس انکار میں یہ تاثر عیاں تھا کہ تم نہیں سدھرو گی صدف، ہمارا علاج صرف یہی ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اسی وقت اللہ دیتا ہمارے لیے کافی بنا کر لے آیا، ساتھ ہی موسم کی مناسبت سے کچھ خشک میوہ جات بھی تھے جن میں پینٹس، چنگوزے اور نمکین کاجو شامل تھے۔ میں نے اللہ دیتا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بھائی میں تو مزید کافی نہیں پیوں گا، میرے لیے یہ ڈرائی فروٹ ہی کافی ہے، میں پہلے ہی اچھی خاصی نیند محسوس کر رہا ہوں۔ میرے حصے کا کافی والا مگ تم لے جاؤ اور خود پی لو۔ اللہ دیتا جی صاحب کہتے ہوئے کافی کا مگ اٹھا کر رخصت ہو گیا۔ میں اسے حالات حاضرہ کی طرف لے آیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر
جامع الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا وجدان تم مجھے اپنے ساتھ سید پور لے کر جاؤ یا نہیں، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں یہ رات مجھے اسی کوٹھی میں گزارنا چاہیے، ایک سے بھلے 2 اور ایک 11 ہوتے ہیں۔ میں مانتی ہوں میرا مارشل آرٹس بس ایویں سا ہے، لیکن اگر آج رات کسی قسم کا کوئی بیرونی اٹیک ہو جاتا ہے تو تمہاری بھرپور مدد کر سکوں گی۔ اس کی تجویز میں کافی وزن تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے مارشل آرٹ کا عملی مظاہرہ مال روڈ والے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، تم جسے ایویں کہہ رہی ہو وہ فن اچھوں سے زیادہ اچھا ہے۔ تم یہ رات اس کوٹھی پر گزارنا چاہتی ہو، تمہارے منہ سے اپنے فن کی تعریف سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ پرجوش انداز میں کافی کا سپ لیتے ہوئے بولی، یقین جانو وجدان اگر کوئی مجھے ڈاکٹر کہہ کر پکارتا تو شاید اتنی خوشی نہ ہوتی۔ میں نے یقین جان لیا ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ شاید میرے چہرے کے تاثرات نے چگلی کھائی، جبھی وہ فوراً ہوشیار ہو گئی تھی۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے اور 2 ٹوک لہجے میں کہا، مجھے 101% یقین ہے کہ تم اپنے پاپا کے لاکھوں روپے برباد کر کے چھوڑو گی، عظیم علاوہ ان کے ارمانوں کا جو خون ہوگا سو الگ۔ وہ شکایتی نظر سے مجھے دیکھنے لگی، منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے کہا، اللہ کی بندی، لوگ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے ترستے ہیں اور ایک تم ہو کہ فائنل ایئر میں مگر جانے کے باوجود بھی سنجیدہ نہیں ہو، ڈاکٹری کے پیشے کو اپنا کر ایک طرف رکھنے کے بعد مہم جوئی پر نکلنے کا ارادہ رکھتی ہو، اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا؟ یہ مذاق نہیں ہے وجدان، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ وہ ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میڈیکل میں نے پاپا کی خواہش پر لیا تھا اور اپنی ضد پر اسے ترک کر دوں گی، مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی تم فائنل ایئر میں پہنچ گئی ہو۔ میرے لہجے میں کاٹ تھی۔ وہ معلومات افزا انداز میں بولی، وجدان شاید تم جانتے ہو کہ میڈیکل کالج میں فرسٹ اور فائنل ایئر ہی سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، جن کو کلیئر کرنے کے لیے زمین و آسمان ایک کرنا پڑتے ہیں، بہت پڑھنا پڑتا ہے وجدان۔ میں فرسٹ ایئر میں تو بہت جوش میں تھی، اس لیے بھی سیکنڈ ایئر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد کے سالے قدم آگے بڑھتے رہے اور اب فائنل مرحلہ آ گیا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تمہارے تیور سے تو کچھ ہوتا نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا، اللہ مالک ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، وہ تو سب کا مالک ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، چاہے کوئی سائنس پڑھے یا آرٹس، میڈیکل میں جائے یا انجینئرنگ میں یا پھر بزنس میں۔ اس نے تھوڑی دیر تک مجھے یک ٹک دیکھا، پھر ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، وجدان سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس میڈیکل سے سخت بور ہو گئی ہوں، اور جب سے تم سے ملاقات ہوئی ہے میری مہم جوئی کے جراثیم کچھ زیادہ ہی فعال ہو گئے ہیں۔ میں تمہارے طرح ایڈونچرر بننا چاہتی ہوں، کچھ عرصہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں کو ایک مخصوص حرکت دی اور رشک آمیز انداز میں بولی، وجدان کیا سنسنی خیزی ہے تمہاری زندگی میں۔ میں تصور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کریزی لڑکی کو سمجھانا بہت مشکل تھا، اس کے ساتھ دماغ سوزی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایسی کوئی کوشش وقت کی بربادی کے مترادف ہوتی۔ وہ اول آخر سمجھنے یا سنبھلنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی تھی۔ اسی لمحے میرے تصور میں 2 مہربان چہرے جلنے بجھنے لگے، یک کے بعد دیگرے فرید پاشا اور منہاس باقر کی کہی ہوئی باتیں مجھے یاد آنے لگیں۔ انہوں نے صدف کے حوالے سے کم و بیش ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ یہ اظہار بہت ہی سنگین اور خطرناک تھا۔ وہ قیامت قد لڑکی میری زندگی کے بکھیڑوں کا حصہ بننے والی تھی۔ اس رات کو اگر ٹیلی فون نائٹ کا ٹائٹل دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ لگ بھگ 12:30 بجے ایک مرتبہ پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ صدف کو میں نے ڈرائنگ روم سے ملحقہ ایک بیڈ روم میں آرام کی غرض سے بھیج دیا تھا اور خود بھی کمر سیدھی کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ دوسری گھنٹی پر میں نے فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے استفسار کیا، کیا میں مسٹر پاشا سے بات کر رہا ہوں؟ اس آواز اور لب و لہجے نے میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ فرید پاشا کے بارے میں استفسار کرنے والا شعیب غوری تھا۔ میں اس وقت حیرت اور تعجب کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ شعیب کو میرے موجودہ ٹھکانے کا کس طرح پتہ چلا؟ یہ سوال بہت وزنی اور میرے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی مانند ضربیں لگا رہا تھا۔ میں نے کسی ڈرامے بازی کے بجائے کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ شعیب نے اگر کسی طور میرا سراغ لگا ہی لیا تھا تو پھر کیسی پردہ داری؟ مجھے خاموش پا کر اس نے دوبارہ پوچھا، ہیلو، کیا یہ فلم پروڈیوسر فرید پاشا کا گھر ہے؟ تم پاشا کے توسط سے وجدان تک پہنچنا چاہتے ہو نا شعیب؟ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اوہ، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ یقیناً اس نے میری آواز پہچان لی تھی۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے وجدان؟ وہ دوستانہ لہجے میں مستفر ہوا۔ میں نے کہا نا، کسی تکلف
کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی منافقت کی۔ میں نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، بولو تمہیں یہاں کا فون نمبر کس نے دیا اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم نے آدھی رات کو مجھے فون کیوں کیا؟ وہ سنجیدہ آواز میں بولا، وجدان لگتا ہے تمہیں میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اور بکواس بند کرو، غلط فہمی کی اولاد۔ میں نے تقریباً چیخ کر کہا، تمہارا مکروہ چہرہ میرے سامنے کھل چکا ہے، لیکن تمہاری کوئی مکاری مجھے متاثر نہیں کر سکے گی۔ تم نے دوستی کی آڑ میں مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، نہ صرف مجھے بلکہ اس ملک کو عالمی سطح پر بدنامی اور رسوائی دلوانے میں بھی تم پیش ہو۔ میں نے مال روڈ والے ہوٹل کو چھوڑتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ از خود شعیب غوری سے رابطہ نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر وہ مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو موقع محل کی مناسبت سے اسے ٹریٹ کروں گا۔ میں اپنے فیصلے پر قائم و دائم تھا۔ اس نے آخری مرتبہ مجھے گونچا دینے کی کوشش کی اور اپنی مخصوص معتدل آواز میں بولا، وجدان، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ زیادہ بگلا بگت بننے کی کوشش نہ کرو شعیب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تمہاری کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکے گی، میں تمہاری اصل نسل سے واقف ہو چکا ہوں۔ تمہارا بہروب مجھ پر مکل چکا ہے۔ تم اور تمہاری سی ایف کے ایک ڈرامہ ہے۔ تم اصلاحی کاموں کی آڑ میں اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہو۔ تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو، انہیں اپنی اصلی باپوں کے اشارے پر ناچتے ہو۔ دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے سوا کچھ نہیں آتا۔ بولتے جاؤ، میں سن رہا ہوں، وہ گونجدار آواز میں بولا۔ شاید اس طرح تمہارے دل کا غبار ہلکا ہو جائے۔ وہ اب بھی منافقانہ چال کر بازی کو پلٹنے کی کوشش میں نظر آتا تھا، لیکن اب میں اس کے کسی فریب میں آنے والا نہیں تھا۔ دوستی کی آڑ میں پہلے ہی شعیب بہت نقصان اٹھایا تھا۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، شعیب، تم نہایت ہی گھٹیا اور کمینے شخص ثابت ہوئے ہو۔ خاصا جذباتی ہو رہا تھا، مگر اس جذباتیت میں غصے کا عنصر زیادہ تھا۔ تم نے امتیاز علی، روبی اور میر بخش کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان تینوں کا کیا قصور تھا؟ صرف اتنا کہ امتیاز میرے بہت قریب ہو گیا تھا اور تمہیں ڈر تھا کہ وہ مجھ پر سی ایف کے کی اصلیت ظاہر نہ کر دے، اور میر بخش گندم کے ساتھ گھن کی طرح پیس گئے۔ پھر وہ واقعے کو لے لو، یورپی سفیر جیم براؤن کے قتل کی سازش۔ تمہارا ساؤتھ پوری طرح ملوث تھا۔ نجیب اور گرفتاری نے تمہاری سی ایف کے کا بانڈا پھوڑ دیا۔ ایک دہشت گرد ملک دشمن عنصر کے طور پر سامنے موجود ہے۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں نہیں کبیر شاہ۔ اوہ، تو تم نے حقیقت کا اعتراف کر لیا۔ میرے سینے سے ایک اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ اب تم سے دو ہاتھ کرنے میں مزہ آئے گا شعیب۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں فرار کے بعد پولیس خاموش ہو جائے گی۔ جیم براؤن کا معاملہ حکومتی سطح کا ہے۔ ساؤتھ سے صابر علی، وحید منظور الہی پولیس کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ پولیس بہت جلد شبیر شاہ کا سراغ لگا لے گی اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا، وہ 3 گرفتار شدگان پولیس کے لیے بیکار ثابت ہوں گے۔ شعیب تک پہنچنا ناممکنات میں سے ہے۔ وہ سر پٹکتے رہ جائیں گے۔ میں ان کے ہتھے چڑھوں اور نہ ہی میرے خلاف کوئی ثبوت وہ حاصل کر سکیں گے، کیونکہ تمہارے عقب میں یہودی لابی کا ایک بزنس مین ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، جب تک تم ان کے بنے رہو گے وہ تم پر اور تمہاری دہشت گرد تنظیم سی ایف کے پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ تو ان کا طریقہ کار ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی وتیرہ اپنایا ہے۔ وہ لوگ پوری دنیا میں یہی کر رہے ہیں۔ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ تم جیسے معقول افراد کو کسی برائے استعمال یک وقت شے کے مانند اپنے کام میں لاتے ہیں اور کام نکل جانے کے بعد بڑی حقارت سے ڈسپوزیبل کہہ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ میں ایک لمحے کو رکا اور زہریلے لہجے میں اضافہ کیا، شعیب، تمہارا انجام بہت حسرت ناک ہوگا۔ تم اپنے انجام کی فکر کرو وجدان۔ جو میرے ہاتھوں ہونے والا ہے، وہ پھنکار سے مشابہ آواز میں بولا، تم نے گزشتہ رات ساؤتھ میں جو کچھ کروایا ہے میں اسے بھولنے والا نہیں۔ میری باتوں کی آواز سن کر صدف دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی تھی اور خاموشی سے مجھے دیکھے چلے جا رہی تھی۔ میں نے شعیب غوری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ساؤتھ میں جو کچھ ہوا وہ پولیس کی چھاپہ مار کارروائی تھی۔ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، البتہ اس واقعے نے میرے لیے دلی طمانینت کا سامان کیا ہے۔ تم صرف اپنے ہاتھ کے نہ ہونے کی بات کر رہے ہو، وہ گرایا، جبکہ میں تمہارے سرتاپا ملوث ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ پولیس نے وہ کارروائی تمہاری نگرانی میں کی ہے۔ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے خواب نہیں دیکھا، بلکہ تمہیں ساؤتھ کے آس پاس دیکھا گیا ہے۔ میں حیرت اور بے یقینی سے اچھل پڑا، شعیب، کیا یہ کوئی تمہاری نئی چال ہے؟ جس وقت کراچی میں شعیب غوری کے اڈے ساؤتھ پر پولیس نے ریڈ کیا، یعنی رات 1:30 اور 2 بجے کے درمیان، ان لمحات میں لاہور میں پاشا کی کوٹھی میں چند فتنہ پرور افراد سے نبرد آزماتا رانا عظمت کا بھتیجا سکندر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ
ہمراہ پاشا کی بیوی نائلہ کو اغوا کرنے کوٹھی میں گھس آیا تھا، جنہیں میں نے وہاں سے ناکامیاب دم سمیٹ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شعیب غوری کا دعویٰ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ اس نے کہا میری چالیں تو سب پرانی ہیں اور خاصی آزمودہ بھی، البتہ تم نے نیا نیا اڑنا سیکھا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ تم نے کوئی نہایت ہی واہیات خواب دیکھا ہے۔ ایسے اوٹ پٹانگ خواب ہاضمے کی خرابی کے باعث وجود پاتے ہیں۔ تم کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کراؤ۔ وہ دھاڑ کر بولا چیک اپ تو میں ان قریب تمہارا کرانے والا ہوں، اس مقصد کے لیے میں نے منجے ہوئے کسائیوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ بہرحال تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں ساؤتھ کے باہر بھی میرے چند نمک خوار نگرانی کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ پولیس کے ریڈ کی اطلاع مجھے فوراً مل گئی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی انکشاف ہوا کہ موقع پر تم بے نفس نفیس موجود ہو، ایک لینڈ کروزر میں جس کا رنگ سرخ ہے اور چھت سفید، چوڑے ٹائروں والی یہ جیپ بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ تم جس چھوٹی جیپ میں دیکھے گئے اس کا نمبر ہے 4737۔ تم نے وائٹ بے داغ پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر سیاہ اندھا چشمہ۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ سراسر غلط کہہ رہا تھا، یہ نقلی وجدان کی کارستانی تھی۔ میں نے نہر کے کنارے اس آفت زادے کو اسی لباس میں، اسی حلیے اور اسی سرخ جیپ میں دیکھا تھا اور جیپ کا نمبر بھی وہی تھا جو اب شعیب نے بتایا تھا۔ تو کیا گزشتہ رات نقلی وجدان کراچی میں تھا؟ یہ سوال بڑا ہولناک تھا۔ ساؤتھ کے آس پاس اس کی موجودگی کے بارے میں منہاس باقر نے مجھ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہروپیہ صرف شعیب کے بندوں کو نظر آیا تھا، مگر کیوں؟ وہ موقع پر نظر آ کر کیا ظاہر کرنا چاہتا تھا؟ سیدھا اور واضح جواب تو یہی تھا کہ وہ اس کارروائی کو میرے چہرے میں ٹانکنا چاہتا تھا اور اس مقصد میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ شعیب غوری جیسا تجربے کار شخص بھی یہ یقین کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اس جگہ پر موجود تھا۔ میرا یہ نیا دشمن بڑے نرالے ڈھنگ سے دشمنی فرما رہا تھا۔ تمہیں چپ کیوں لگ گئی وجدان؟ شعیب کی سرسراتی آواز نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ ایک ہی انکشاف نے تمہاری سٹی گم کر دی، ابھی تو اور بہت کچھ باقی ہے۔ تمہیں میری دانائی اور بینائی کا یقین آ جانا چاہیے کہ میں اس وقت تم تک کیسے پہنچ گیا۔ یہ نہیں پوچھو گے میں نے تمہارا سراغ کیسے لگایا، خود ہی بتا دو، میں نے اکتاہٹ امیز لہجے میں کہا۔ وہ بولا میرے جن آدمیوں نے تمہیں ساؤتھ کے قریب سرخ لینڈ کروزر میں دیکھا، انہوں نے مجھے یہ اطلاع بھی دی کہ پولیس کے علاوہ 2 سیولین بھی اس کارروائی میں شریک تھے۔ ایک کا نام شہزاد علی اور دوسرے کا نام امجد معلوم ہوا ہے۔ یہ دونوں افراد منہاس باقر کے لیے کام کرتے ہیں، جو شام کے ایک اخبار کا ایڈیٹر اور پبلشر ہے۔ شہزاد علی تو خاصا تیز بندہ ہے، وہ ہمارے ہاتھ نہ آ سکا، البتہ آج دن میں میرے آدمی امجد کو اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے ذرا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، تم مجھے دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ چکے ہو وجدان۔ یہ بات تم سے چھپی نہیں ہو سکتی کہ میرے پاس عبرت اثر ٹارچر سیل بھی ہوں گے۔ شام سے ذرا پہلے امجد نامی اس شخص نے خاصے اہم انکشاف کیے ہیں۔ وہ ساؤتھ میں تمہاری موجودگی سے تو آگاہ نہیں تھا، البتہ موت کے منہ میں جانے سے پہلے اس نے جو کچھ بتایا میں اسی کے سہارے تم تک پہنچا ہوں۔ تو کیا تم نے امجد کی جان لے لی؟ میں نے تھرتھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ایک امجد کیا، میں اپنے ہزاروں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں، وہ صفاقی سے بولا۔ اس راہ میں ناموں کی تخصیص بھی نہیں، اس فہرست میں کسی وجدان کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ تم دنیا کے ذلیل ترین انسان ہو شعیب، میں نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ وہ ڈٹائی سے بولا، یہی الفاظ میں تمہارے لیے اور تمہارے دوستوں کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن یہ میرا موضوع نہیں۔ اس وقت تو میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ امجد کی زبان کھلنے کے بعد میں تم تک کیسے پہنچا۔ پھر اس نے بتایا کہ امجد کی زبانی سے معلوم ہو گیا کہ میں لاہور میں منہاس باقر کے ایک دیرینہ دوست کے پاس ٹھہروں گا، جو فلم انڈسٹری میں ایک معروف پروڈیوسر ہے۔ فرید پاشا کا نام معلوم ہونے کے بعد اس کے گھر کا فون نمبر جان لینا چندہ مشکل نہیں تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے کہا، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں اپنے دشمن کو کھوجنے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہوں۔ میں تمہاری ہر کمینگی پر یقین رکھتا ہوں شعیب، میں نے حقارت امیز لہجے میں کہا۔ تمہاری زبان سے اپنے لیے دشمن کا لفظ سن کر مجھے خوشی ہوئی، ورنہ میں تو اب تک تمہیں اپنا دوست سمجھ کر فریب کھاتا آیا تھا۔ میری دشمنی تمہاری زندگی کا آخری تجربہ ہوگی، وہ رونت سے بولا۔ تم اس تجربے سے گزر کر اپنے سابق دشمنوں کو بھول جاؤ گے کہ چودھری نوازش علی کو بھی تمہارے ذہن میں صرف ایک ہی نام کی گونج ہوگی، شعیب غوری۔ یہ گونج تمہاری راتوں کی نیند اور دن کا آرام تم سے چھین لے گی۔ ایسی گیدڑ ببکیوں والے میں نے لاکھوں دیکھے ہیں۔ میں نے کہا، جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو گے تو تمہارے پیشاب خطا ہو جائے گا۔ وہ تلملا کر بولا، تم میری دہشت سے واقف نہیں وجدان، میں ایسی دہشت کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، بہت جلد تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہو
جائے گا، منافقت کا اندازہ ہو چکا، اب طاقت بھی دیکھ لوں گا۔ میں نے ترکی بے ترکی کہا، تم نے اپنی منافقت کا گھٹیا پن کی بدولت مجھ سے دھوکہ کیا، میں نے تمہاری دوستی میں فریب کھایا، تمہیں کثیر المالیت سونے کا راز بتا دیا، تم نے مسٹر نیل آرمر کے توسط سے وہ خفیہ دفینہ حاصل کر لیا، لیکن اب میں وہ دوست نہیں رہا جسے تم دوستی کی آڑ میں مسلسل فریب دیتے آئے ہو۔ دشمنی ظاہر ہو جانے کے بعد تم میرا مال بھی ہضم نہیں کر سکو گے، میں اپنا حصہ تم سے وصول کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری آنتے ہی کیوں نہ پیٹ سے باہر کھینچنا پڑے، کسی بھی طرح کسی بھی راستے میں تمہیں کھلی بے ایمانی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا، میں دوستی اور دشمنی اپنے طریقے سے نبھاتا ہوں اور تمہاری معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ میں بے انصاف نہیں ہوں، تمہارا طے شدہ حصہ میں نے الگ نکال کر رکھ لیا ہے، اسے میں تمہاری فلاح و بہبود پر خرچ کروں گا۔ اس کے لہجے میں پوشیدہ سنگین دھمکی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فلاح و بہبود کا مطلب نہیں سمجھتے وجدان؟ شعیب احتجاجیہ انداز میں بولا، حکومت نے بہبود آبادی کے مراکز جگہ جگہ کھول رکھے ہیں، میں نے تمہاری فلاح و بہبود کے لیے ایک مستند اور کہنا مشق کسائی سے رابطہ کر لیا ہے، وہ تمہاری ایسی نس بندی کرے گا کہ پھر تم ساری زندگی صف بندی کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ یقینی طور پر مجھے غصہ دلانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ میں پوشیدہ دھمکیوں کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غیر محسوس میرے بارے میں کوئی خطرناک قسم کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں اپنے لہجے کو حتی الامکان معتدل رکھنے کی کوشش کی اور کہا، تمہاری بکواس اگر ختم ہو چکی ہو تو میں ریسیور رکھ دوں؟ جواب میں اس لائن کی اولاد نے ایک لفظ کہے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں ریسیور کو کریڈل پر پٹک دیا، انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ریسیور نہ ہو، میرا فولادی مکہ ہو، اور میں نے وہ مکہ کریڈل پر نہیں بلکہ شعیب غوری کے نحوست معاب چہرے پر رسید کیا ہو۔ صدف نے تشویشناک لہجے میں کہا، وجدان لگتا ہے معاملات کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہیں، یہ کال کراچی سے تھی نا؟ اس سے پہلے کہ میں صدف کے سوال کا جواب دیتا انٹرکام کا بزر بج اٹھا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا، دوسری طرف سیکیورٹی گارڈ عمر دین تھا، اس نے وحشت زدہ لہجے میں بتایا، وجدان صاحب سرخ جیب والا وہ نقلی وجدان واپس آ گیا ہے۔ کہاں ہے وہ شیطان؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ اس نے گاڑی کھڑی کی ہے اور نکل کر میری طرف آ رہا ہے، گارڈ نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس ہے۔ میں نے کہا، میں آ رہا ہوں، تم اسے روکنے کی کوشش کرو، اسے باتوں میں لگاؤ یا جو بھی کرو، زبردستی کی ضرورت پیش آئے تو بھی دریغ نہ کرو۔ اوکے اوکے، سیکیورٹی گارڈ نے فرما برداری سے کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ صدف میرے عزائم کو بانپ چکی تھی، میں نے دیگر باتوں کے ساتھ ہی اسے نقلی وجدان کی کہانی بھی سنا دی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو وجدان؟ اس نے تشویشناک نظر سے مجھے دیکھا۔ اس بہروپیہ نقلی وجدان سے نمٹنے، میں نے کہا، وہ اس وقت کوٹھی کے باہر گیٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد میں صدف کی بات سنے بغیر باہر کی جانب لپک گیا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر میں راہداری میں آیا، پھر برآمدے سے ہوتے ہوئے کوٹھی کے صحن میں پہنچ گیا۔ صحن کا حصہ میں نے دوڑ کر عبور کیا اور گیٹ پر پہنچ گیا۔ اسی وقت میں نے کوٹھی کے باہر کسی گاڑی کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھتے ہوئے سنا، انجن کی مخصوص گراہٹ اور بریج سٹون ٹائروں کی فلک شگاف آواز یہ سمجھنے کے لیے کافی تھی کہ وہ شیطان بہروپیہ وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ میں سیکیورٹی گارڈ کی طرف گھوم گیا۔ وہ فرار ہو گیا سر، اس نے مایوسی سے بتایا۔ میں نے گیٹ سے باہر نکل کر سڑک کا جائزہ لیا۔ 100 گز دور مجھے سرخ جیپ کی پشت دکھائی دی، وہاں سفید کور میں اسپیئر ٹائر مخصوص انداز میں ٹنگا ہوا تھا۔ سرخ لینڈ کروزر میری پہنچ سے نکل چکی تھی، میں دوڑ کر اسے نہیں پکڑ سکتا تھا اور جب تک گاڑی نکال کر اس کا تعاقب کرتا وہ 9-11 ہو چکی ہوتی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔